8واں عقیدہ ہے صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے۔ اب صفات الہی کی بات ہو رہی ہے، ذات الگ صفات الگ، یعنی صفات الہی کو بھی مخلوق کہنا گمراہی ہے اور اس کو حادث بتانا بھی گمراہی ہے، یعنی کہ حادث بھی نہیں ہے، یعنی بعد میں پیدا ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ لگی ہوئی چیز ہے، یعنی صفتیں اس کا کام اس کے ساتھ کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے اور پھر اس کو اپنی صفت بنا لیا۔ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی صفتیں بنی ہیں بعد میں پھر اللہ نے اپنی صفت بنا لیا تو وہ بھی گمراہ اور بددین ہے، ایسا بھی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ قدیم نہیں ہو سکتی، وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، تو ان کو اگر کسی نے قدیم مان لیا کہ پہلے سے بھی ہیں، پہلے سے بنی ہے، تو وہ بھی بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی پر ایک جھاگ اٹھا، جو جہاں آج خانہ کعبہ آباد ہے وہ پوری دنیا کا بیچوں بیچ ہے، ایک جھاگ اٹھا اور وہیں سے بڑھتا گیا، وہی زمین بن گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا کن بن جا فیکون، تو بن گئی۔ سورہ یاسین میں پوری تفصیل موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہے کہ پہلے سے موجود تھی، نہیں، اللہ نے بنایا تو ہوئی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کی چیزیں سب بنانے سے ہوئی ہیں، سب حادث ہیں، کوئی بھی چیز پہلے سے موجود نہیں ہے۔ 10واں عقیدہ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے، نہ اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے جو بندہ، وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ بھی گمراہ اور بددین ہے۔ یعنی اللہ کسی کا باپ نہیں، جیسے معاذ اللہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدے گڑھ لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے فرشتوں کو کہہ دیا اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جتنے بھی عقیدے ہیں یہ سب گمراہی اور کفر کے عقیدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ضرور کرتا ہے مگر کسی کا باپ نہیں ہے، وہ پیدا کرتا ہے مگر وہ اپنی مشیت سے پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو مٹی سے پیدا کرے، چاہے تو آگ سے پیدا کرے، چاہے تو نور سے پیدا کرے۔ نور سے پیدا کرتا ہے تو فرشتے بناتا ہے، آگ سے پیدا کرتا ہے تو شیطان اور جنات بناتا ہے، مٹی سے پیدا کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بناتا ہے۔ تو یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی طاقت اور قدرت ہے، جس سے چاہے جس کو پیدا کرے۔ اب اس پیدائش کو دیکھ کر کے کوئی بندہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو عیسائیوں نے کہہ دیا، کچھ عیسائیوں نے 3 فرقے اس میں ہوئے تھے، تو کچھ فرقے والوں نے عیسائیوں میں کہہ دیا کہ جس کا باپ نہیں ہو کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو معاذ اللہ ہی باپ ہے۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی باپ ہے یہ کفر ہے۔ آدم علیہ السلام نے باپ نہ ماں کچھ بھی نہیں، اب کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ ہی معاذ اللہ باپ ہے تو وہ بندہ کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ جسے بھی وہ پیدا کرتا ہے اپنی مشیت، اپنی طاقت، اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کے لیے بیوی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ الصمد ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی وہ بالکل بے نیاز ہے، کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ وہ جو ہے تنے تنہا ہے، جو ہے وہ تنے تنہا ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ کہ معاذ اللہ اس کا باپ ہے یا اس کے بیٹے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، تو یہ لوگ کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ اور بددین ہے اور کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ